مفتی صاحب یہ سوال تھا کہ ہمارے ہاں کچھ نقیب حضرات یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. تو کیا یہ شعر پڑھنے کی اجازت ہے؟ شعر درست ہے؟ یہ شعر دیکھیں اس بنیاد پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ اپنے محبوب کی یاد سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی ایسا تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اثر قبول کیا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی عمل ہوا. اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ اپنے محبوب کی ایسی یاد آئی کہ اپنے محبوب کو بلا لیا عرش پر. جی تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور معاذ اللہ اس کیفیت کا اثر قبول کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. لہٰذا اس شعر سے اجتناب کیا جائے گا، اس کی پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ بھی کوئی معتبر عالم دین نہیں ہے. صحیح. لہٰذا اس شعر سے بالکل اجتناب کیا جائے. نقابہ حضرات محفل میں دیگر بہت سارے اشعار ہیں ہمارے علماء کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ہیں، وہ اشعار آپ پڑھیں. اس طرح کے اشعار اور اس طرح کے شعراء کے کلام سے اجتناب کیا جائے. سب ساتھ ہی ایک اور شعر بھی اس طرح پڑھا جاتا ہے اور میں حیران ہوں کہ نہ جانے پڑھنے والے بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. خدا نے عرش پر محبوب کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. یعنی یہ شعر نعت خواں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہوس کا استعمال کیا گیا، اور یہ ہوس کا اگر ہم مطلب دیکھیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ ایک جنون کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، استغفر اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں ہوس، کہ اس کو بہت زیادہ ہوس ہو گئی، جنون کی حد تک کسی چیز کی طرف راغب ہو جانا. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ. لہٰذا اس طرح کے اشعار جو کسی معتبر شاعر کے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی معتبر کوئی ایسا شعر لکھ دے تو پھر وہ معتبر رہتا نہیں ہے. کیا کہنے. تو ہم اس طرح کے اشعار کو محفلوں میں پڑھیں گے تو وہ جو محفلوں کا اصل مقصد ہے نا وہ کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ برکتیں بھی نازل نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہیں. لہٰذا علماء کے اشعار پڑھیں، اور خاص طور پر ایسے علماء کے جو محتاط علماء ہوں، تو آپ کی نعت خوانی میں بھی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ نعت خوانی کا مقصد بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں مفتی صاحب نے جو جواب دیا، اس جواب سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل سنت اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے الحمدللہ کتنا محتاط رویہ اپناتے ہیں. وہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں نا کہ بھئی یہ حضور کی نعت، حضور کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا تو خدا ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں. پر یہ جو ہے یہ حبیب خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے. آپ کو محبوب خدا تو ماننا پڑے گا نا. ہاں، تو اللہ کی شان تو ورا الورا ہے، اور جو اس کی شانیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہے، اور باقی جن کی بھی شانیں ہیں، امام الانبیاء کی جو شانیں ہیں بالخصوص وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. الحمدللہ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ بہت واضح ہے، اور الحمدللہ یہی تعلیمات ہیں جن پر الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو بھی کیا خوبصورت انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی جو شان بیان کی جاتی ہے اس کی بھی جو حدود و قیود ہے ان کا بہت اچھے انداز سے خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ غلو بھی نہیں کیا جا سکتا اور تنقیص بھی نہیں ہو سکتی. آپ حضور کی نعت کہنا، میرے امام سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. نعت کہنا اتنا آسان نہیں ہے. تو الحمدللہ علماء کو ہی یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ حضور کی نعت کہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے.